رسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو بات چل رہی تھی ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر، اور وہ مسئلہ تھا وراثت کا مسئلہ، کہ انسان جب مر کر چلا جاتا ہے تو مرنے والا اپنی ملکیت کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کر جاتا ہے، چاہے پھر وہ چھوڑی ہوئی چیز کبھی جائیداد کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی مکانات کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی مال کی شکل میں ہوتی ہے، اور کم از کم اتنا تو انسان چھوڑ کر جاتا ہی ہے کہ مرنے والا اپنے پیچھے 2 جوڑی کپڑے چھوڑ کر جائے. تو وہ جو مال اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے مرنے والا، تو شریعت نے ہم کو کچھ احکام بتائے ہیں، کچھ حدود بتائی ہیں کہ جب مرنے والا مر کر چلا جائے گا تو اس کے مال کو کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے. علماء نے لکھا ہے کہ جب مرنے والا مر کر چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس نے جو مال چھوڑا ہوا ہے اس مال میں سے مرنے والے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. یعنی مرنے والا جب مر گیا تو اس کے دفن کا انتظام، اس کے کفن کا انتظام، یہ سارا کا سارا انتظام اسی کے مال میں سے کیا جائے. آج لوگ جو ہے جب رشتہ داروں کے اندر کوئی مر جاتا ہے تو رشتہ دار، بھائی ہے، بہن مر گئی ہے تو بھائی دیتا ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار کفن دفن کا انتظام اپنی طرف سے کر لیتا ہے. تو یہ شریعت کی نگاہ کے اندر اس کا حق نہیں ہے. اگر اپنی طرف سے ادا کر دے ادا ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے اس کے پیچھے مال لگا دے تو جائز ہے، لیکن اس کا حق نہیں ہے. آج تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب پھوپھی کا انتقال ہو گیا تو بھتیجا یہ کہتا ہے اپنی طرف سے کہ ہماری پھوپھی کے کفن دفن کا جو خرچہ ہوگا وہ ہم دیں گے، اور اس کو لوگ ایک عزت کی چیز سمجھتے، محبت کی چیز سمجھتے. حالانکہ کفن دفن کا انتظام کرنا ہو اسی کے مال سے کیا جائے گا، جو مر گیا ہے اسی کے مال سے. لوگ کفن دفن کا پیسہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن میراث کا مال دینے کے لیے اس کا تیار نہیں ہے. پھوپھی مر گئی، بھتیجا کفن کے پیسے دے دے گا، لیکن اس کے باپ نے جو اس کی پھوپھی کا جو حصہ تھا میراث کے اندر، وراثت کے اندر، وہ مال دینے کے لیے تیار نہیں. تو سب سے پہلے مسئلہ یہ سمجھے کہ جب مرنے والا مر کر چلا گیا اس نے جو بھی مال چھوڑا ہے اسی مال میں سے اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے. اگر اپنی طرف سے کوئی ادا کر دے تو اس کے لیے جائز. پھر دوسرا مسئلہ، اب جو مال بچا دفن کفن کے بعد، جو مال بچا ہے مرنے والے کا، تو مرنے والے کی زندگی کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اپنے پیچھے قرضہ چھوڑ کر مرا ہے کہ نہیں. مرنے والا مر کر چلا گیا، اپنے پیچھے قرضہ چھوڑ کر مرا ہے، تو سب سے پہلے اس کا جو مال ہے اس مال میں سے اس کے قرضے کو ادا کیا ہے. اب قرضہ ادا کرتے کرتے اگر اس کا پورا مال قرضے کے اندر پورا ہو جائے، چلا جائے، تب بھی اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا، اگرچہ ایک پھوٹی کوڑی جو ہے نہ بچے. آج اس مسئلے کے اندر امت کے اندر بہت تخفیف ہے. حالانکہ قرضے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت احادیث کے اندر تاکید فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ جب کسی صحابی کا جنازہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے کہ جو مرنے والا مر کر چلا گیا ہے اس کا کوئی قرضہ باقی ہے دینے کا. صحابہ بتاتے تھے کہ ہاں فلاں فلاں کو قرضہ دینے کا باقی ہے. اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑ کر مرا ہے؟ کہتے تھے کہ ہاں مال چھوڑ کر مرا ہے. تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس کے مال میں سے اس کے قرضے کو ادا کر دو اور نماز پڑھا دیتے. لیکن اگر صحابہ یہ کہتے تھے کہ ایک قرضہ چھوڑ کر مرا ہے اور اپنے پیچھے اس نے مال نہیں چھوڑا دینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جنازے نماز پڑھا لیتے تھے، اور کبھی کبھی یہ کہہ دیتے تھے کہ میں اس کی جنازے نماز نہیں پڑھا. کہ قرضہ
قرضے کی اہمیت امت کو بتائی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ اس کی مغفرت کر دے، تو کیا اس کی مغفرت نہ ہو جائے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے اس شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جو قرضہ جو ہے چھوڑ کر مر گئے. قرضے کی بہت اہمیت ہے. آج معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ قرضہ دینے والا قرضہ لے کر جو ہے اس طریقے سے فرار ہو جاتا ہے گویا دینا ہی نہیں، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے کہ جو قرضہ لے کر بھاگا ہے اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. جس نے قرضہ دیا ہے پوری زندگی اس کو ٹینشن کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو قرضے کی اہمیت کو سمجھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس موجود تھے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا نزل من التشدید، کہ کتنا سخت حکم نازل ہوا. اب اللہ کے نبی اتنے تیز کے اندر آ گئے کہ صحابہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھے کہ کون سا حکم نازل ہوا اتنا سخت. صحابہ فرماتے کہ جب دوسرا دن ہوا تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ کل کون سا حکم نازل ہوا تھا کہ آپ اتنے غصے کے اندر ہو گئے تھے اور آپ بگولا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وعلیہ دین لم يدخل الجنہ حتی یقضى عن دینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے راستے کے اندر جا کر شہید ہو جاتا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کے راستے کے اندر جا کر شہید ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، پھر شہید ہو جاتا ہے، دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. اس طریقے سے اس کی شہادت ہوتی رہتی ہے اور اس کے اوپر قرضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں فرماتا. یعنی شہید کا اللہ کے نبی نے اتنا درجہ بتایا ہے. شہید کا درجہ یہ ہے کہ شہید کا ایک قطرہ خون کا زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے. شہید کو کوئی چیز جنت کے اندر جانے سے نہیں روک سکتی. شہید کو اگر جنت کے اندر جانے سے کوئی چیز روکنے والی ہے تو اس کا قرضہ ہے. قرض کی وجہ سے شہید کو بھی جنت کے اندر جانے سے روک دیا گیا. تو قرضے کی بہت اہمیت ہے. اس لیے مرنے والا جب مر گیا تو دیکھیں کہ اس نے اپنے پیچھے کتنا قرضہ چھوڑ کر مرا ہے. اگر کسی کا مال دینا باقی ہے، کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، تو یہ جو مال اس کی زندگی کے اندر موجود ہے وہ اس کا مال نہیں ہے. جس کا مال دینے کا باقی ہے اس کو پہلے دے دو. اگر باپ مر گیا، بیٹوں کو معلوم ہے کہ ہمارا باپ جو ہے قرضہ چھوڑ کر مرا ہے، فلاں فلاں لوگوں کو قرضہ دینا باقی ہے اور پیپر کے اوپر لکھا ہوا بھی، بیٹے سب جانتے ہیں کہ فلاں کو قرضہ اتنا دینا باقی ہے، لیکن پھر بھی بیٹے اپنی طرف سے انجان بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کتنا قرضہ باقی. تو اس سے زیادہ بے غیرت اولاد نہیں ہوگی کہ خود باپ کو جہنم کے انگاروں کے اندر ڈال رہے ہیں. باپ ماں کی وجہ سے جہنم کے اندر جل رہا ہے اور اس کے اولاد مال دینے کے لیے تیار نہیں. اس سے بے غیرت اولاد نہیں ہوگی. جب باپ کا انتقال ہو جائے، کسی بھی وارث کا انتقال ہو جائے، تو انتقال کے بعد فوراً ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پوچھے لوگوں کو کہ ہمارے باپ کا کس کے ساتھ تعلقات تھے، کس کے ساتھ قرضہ باقی ہے، اس کے سارے قرض ادا کیے جائیں. اب سارے قرضے ادا کر دیے گئے، کوئی ایک روپیہ بھی قرضے کا باقی نہیں ہے. اب جو مال بچ گیا اس کے اندر سے اگر مرنے والے نے اپنے پیچھے کوئی وصیت کی، مرنے والا کبھی کبھی وصیت کر کے جاتا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر کچھ نہیں کر سکا یا زندگی کے اندر تھوڑا تو اللہ کے راستے کے اندر دیا تھا، میری یہ امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر، فلاں مسجد کے اندر، فلاں مدرسے کے اندر، فلاں بیوہ کو اتنا دیا جائے. اگر مرنے والا وصیت کر کے جا رہا ہے تو اس کا جو مال بچا ہے قرض لینے کے بعد جو مال بچا ہے اس مال میں سے 1/3 یعنی 1/3 حصہ اس کے اندر سے اس کی وصیت کو پورا کیا ہے. 1/3 میں سے یعنی مثال کے طور پر 30,000 روپئے چھوڑ کر مرا ہے اور اس نے یہ وصیت کی کہ میرا جو مال ہے اس میں سے 5,000 کی وصیت کی، 5,000 فلاں مسجد کے اندر دے دیے جائے تو 5,000 دے دیے جائیں. اگر 10,000 کی وصیت کی 30,000 میں سے تو 10,000 فلاں مسجد کو دے دیے جائیں. لیکن اگر 10,000 سے زیادہ کی وصیت کی
اس کے مال جو ہے اس میں سے 1/3 1/3 میں سے زیادہ وصیت کی ہے تو پھر اس کی وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. جتنا 1/3 میں ہو سکتا ہے 1/3 مال جتنا ہو سکتا ہے اس کو اللہ کے راستے کے اندر جہاں پر اس نے وصیت کی ہے وہاں پر اس کو دے دیا. اور دوسرا مسئلہ کہ مرنے والا جو ہے یہ اپنے وارثین کے لیے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے جو اس کے وارث بننے والے ہیں ان کے لیے اگر وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت نافذ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اعطى كل ذي حق حقا فلا کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا, ہر ایک حقدار کو اس کا حق دے دیا. فلا وصیت لوارث, اب وارث کے لیے کوئی وصیت نافذ نہیں ہے. مرنے والا یہ کہہ کر مرتا ہے کہ میری بیوی کو میرے مرنے کے بعد یہ دے دیا جائے, کوئی وصیت اس کے نافذ نہیں ہے. یہ کہہ کر مرتا ہے میرے فلاں اولاد کو, فلاں بیٹی کو یا اس کو جو میرے وارث دار ہیں ان کو میرے مال میں سے اتنا مال دیا جائے تو کوئی وصیت اس کے وارثوں کے لیے نافذ نہیں ہے. وصیت کن کے لیے نافذ ہوگی؟ وصیت ان کے لیے ہے کہ جن کا اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر کوئی حق نہیں رکھا, اس کے جو وارث دار نہیں ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے وصیت کا آپشن رکھا ہے. باقی جو وارث دار ہیں ان کے لیے وصیت کا کوئی آپشن نہیں. اور وصیت بھی صرف 1/3 مال میں سے 1/3 میں سے کی جائے. جب یہ تینوں کام ہو جائے, تجویز و تقسیم ہو جائے, جتنا قرضہ باقی کا سارا قرضہ لوگوں کو دے دیا, اب اس کے بعد اس نے جو وصیت کی تھی 1/3 میں سے اس کی وصیت کو بھی پورا کر دیا گیا. اب جو مال بچ گیا, اب جو مال ہے اس کو لے کر جو ہے کسی عالم صاحب کے پاس جائے, مولانا کے پاس جائے اور جا کر پوچھے کہ اب ہمارا مال اتنا بچ گیا ہے, اب ہمارے اتنے وارث دار ہیں, کس طریقے سے ان وارثے کو تقسیم کیا جائے. آج یہ جو وراثت کا علم ہے یہ تو ہمارے اندر سے ایسا نکل گیا کہ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. لوگ وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ یہ علم فرائض میراث کا جو علم ہے, وارثے کا جو علم ہے, تم اس کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ علم بہت جلدی بلا دیا جائے گا, لوگوں کے درمیان سے بہت جلدی بلا دیا جائے گا. اور سب سے پہلے میری امت میں سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ وراثت کا اور میراث کا علم. ایک شخص اپنا مال تقسیم کرنے کے لیے, اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے لیے گلی گلی گھومے گا اور جا کر پوچھے گا لوگوں کو کہ میرا یہ مال ہے, میں کس طریقے سے اسلام کے مطابق اس کو تقسیم کروں, اس کو ایک شخص مسئلہ بتانے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بتا دیا. آج ہم سب کا یہ حال کہ ہم میں سے اکثر میراث کو تقسیم کرنا یہ سمجھتے ہی نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو میراث کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہیں مانتا اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا, اس کے مطابق پراپرٹی کو تقسیم نہیں کرتا, یہ یہودی صفت شخص ہے. یہ یہودی صفت شخص ہے. یہودیوں کی ایک صفت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی کہ یؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ یہودی میں یہ عادت تھی کہ وہ قرآن کریم کے کچھ احکامات کو مانتے تھے اور کچھ احکامات کو چھوڑتے تھے, کچھ کو نہیں مانتے تھے. آج ہمارا بھی یہ حال ہو چکا کہ ہم قرآن کریم کے بعض احکام کو مانتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں, اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. نماز کا حکم ہم نے پوچھا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے, حج کا حکم پوچھا, زکوٰۃ کا پوچھا, یہ سارے کے سارے مسائل تو ہم پوچھتے ہیں, لیکن وراثت کا مسئلہ جب آتا ہے تو آج امت پوچھنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ نماز جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے, روزہ اللہ کا حکم ہے, زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے, حج اللہ کا حکم ہے, بالکل اسی طریقے سے وصیت, ایک میراث جو ہے میراث جس کو کہا جاتا ہے, یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے. اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم, کہ اللہ رب العزت تم کو ایک وصیت کرتا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت تم کو ایک وصیت کرتا ہے, وصیت کرتا ہے. وصیت کو انسان بہت اس کو مان کر اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ تو اللہ رب العزت ہم کو وصیت کر رہا ہے. لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز کے چھوٹے چھوٹے احکام کو, حالانکہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر سارے کے سارے احکام کو, روزے کا مسئلہ ہو, نماز کا مسئلہ ہو, اللہ رب العزت نے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے. نماز کے بارے میں کہا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, اس کے کیا کیا مسائل ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان نہیں کیے. لیکن جہاں پر میراث کا مسئلہ آتا ہے اللہ رب العزت کھول کھول کر تفصیل سے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا. آج ہم معمولی چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے جاتے ہیں
نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر ہم کو ڈھکا آ گئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو میراث کا مال بہنوں کا حق کھا کر بیٹھا ہے، ڈھکا کر بیٹھا ہے، وہ مسئلہ نہیں کچھ نہیں جاتے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور ہزار لوگوں کو کتنے روپئے کی ٹوپیاں پہنا کے بیٹھا ہے، وہ مسئلہ نہیں کچھ. یہ اللہ کا حکم ہے اور شدید ترین حکم ہے اللہ کا. اس لیے جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے سب سے پہلا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں. اور پھر مال تقسیم کیا جائے گا. اس کے اندر آج ہمارے درمیان ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری ماں زندہ ہے اس وقت تک ہم مال کو تقسیم نہیں کریں گے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. باپ کے مرنے کے بعد یا کسی بھی میت کے مرنے کے بعد 3 دن کے اندر اندر یہ سارا کا سارا کام ہو جانا چاہیے، مال تقسیم ہو جانا چاہیے. جب تک مال تقسیم نہیں ہوگا تو اس مال کے اندر اس کے جتنے وارثدار ہیں سارے کے سارے وارثداروں کا حصہ رہتا ہے. اور اس کی اجازت کے بغیر ایک لقمہ بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. سب سے پہلے جو ہم کو کام کرنا ہے وہ میراث کو تقسیم کرنا ہے. اور میراث کے تقسیم کے اندر ایک مسئلہ ہم یہ بھی سمجھے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں. اب جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس بڑے بیٹے کو باپ اپنے ساتھ کاروبار کے اندر شریک کر لیتا ہے. باپ کا کاروبار چل رہا تھا، بیٹے کو اس کے اندر شریک کر لیا. اب بیٹا محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور باپ کے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے. باپ کے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال تک محنت کرتا رہا. اب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً بیٹا یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت کے ذریعے سے اس کو کھڑا کیا، یہ دکان جو آگے بڑھی، یہ کاروبار آگے بڑھا ہے، میں نے اپنی محنت کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا ہے. سن لو، شریعت کا حکم ہے کہ اس کے اندر 1 روپے کا بھی اس کا حصہ نہیں ہے. یہ تو اس کے باپ کا بطور محنت جو اس کے باپ کے ساتھ شریک ہوا تھا، محنت کا اس کو اجر اللہ رب العزت ادا کریں گے. لیکن اس کے اندر اس کے شریک رہنے کی وجہ سے، باپ کے ساتھ کاروبار کرنے کی وجہ سے اس کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی وہ اکیلا یہ کہہ کر بیٹھ جائے کہ سارا کا سارا کاروبار، سارا کا سارا مال میرا ہو گیا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اور دکان کو چلانے کی وجہ سے، اس کا حق نہیں ہے. بلکہ اس کے جو سارے وارثدار ہیں سارے کے سارے وارثداروں کے اندر اس کا مال تقسیم، سارے وارثداروں کے اندر اس کا مال تقسیم ہوگا. اسی طریقے سے آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو حصہ دینا، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک سمجھا جانے لگا. اور کتنے دیندار، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، صف اول کے نمازی، تسبیح کے تارے گھمانے والے اور دین کے دھوکے کے اندر پڑے ہوئے لوگ، وہ بھی بہنوں کو میراث سے محروم رکھتے ہیں. اور جو بہت دیندار ہوتے ہیں وہ بہنوں کے پاس جا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ باپ کا اتنا حصہ ہے اور باپ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے، آپ چاہے تو اس کو معافی کر لیں اور دستخط کر لیں کہ ہم اپنا حصہ چھوڑ رہے ہیں. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس طریقے کی بہن تو جو ہے شرم کے مارے بھائی کے پاس سے حصہ نہیں مانگے گی. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بہنوں کو سامنے جا کر ان کو خود درخواست کر کے کہے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، باپ کی ملکیت کے اندر سے یہ آپ اپنا حصہ لے لو، اس کو دے دے. آج تو بھائی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے میں اپنے بہن میرا حصہ معاف کر دے، حصہ معاف کر دے. اور باپ کو زبردستی بہنوں کا حصہ معاف کرا دے. اگر باپ مرتے مرتے یہ کہہ کر بھی گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میری پراپرٹی کے اندر سے حصہ نہیں ملے گا، تب بھی باپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کہتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ کا حق ہے، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کا حصہ معاف کرے. فریضۃ من اللہ، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے جس کا حصہ مقرر کیا ہے، باپ کہہ کر گیا زندگی کے اندر کہ میرے مرنے کے بعد اس کو حصہ مت دینا، پھر بھی اس کو حصہ ملے. اور اگر باپ کسی کے متعلق یہ کہہ کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا حصہ دینا، پھر بھی اس کے حصے میں جتنا آتا ہوگا اتنا ہی ملے گا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے یا تمہارے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے یہ کسی کی جاگیر نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی وصیت ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے سب کچھ طے کر لیا ہے، اسی کے مطابق سارے کے سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا. کسی کے کہہ دینے سے کسی کا مسئلہ نہیں ٹل جائے. اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی کچھ اولاد ہے، ان اولادوں میں سے کچھ اولاد، 1 اولاد 2 اولاد نافرمان ہوتی، باپ کی خدمت نہیں کرتی، نافرمان ہوتی ہے، باپ کو زندگی کے اندر بہت ستایا ہے. تو باپ مرتے مرتے یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے میرے اس بیٹے کو میرے مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، میرے مرنے کے بعد اس کو میری میراث میں سے، میرے حصے میں سے کچھ نہ دیا جائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی وارثدار کے حصے کو قطع کر دیا، من قطع میراث وارثی، جس شخص نے کسی وارثدار کے حصے کو قطع کر دیا، کاٹ دیا، اللہ رب العزت جنت کے اندر سے اس کا حصہ کاٹ دے گا، جنت کے اندر سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔ بہت سی مرتبہ باپ یہ کرتا ہے کہ نافرمان ہوتا ہے، تو نافرمان بیٹے کی وجہ سے باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو سارے کے سارے بیٹوں کو برابر ملنے والا ہے، میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میرے جو فرمانبردار بیٹے ہیں میری زندگی کے اندر ہی ان کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ کیا سوچتا ہے؟ میری زندگی کے اندر ہی ان کو ہدیہ کر دیتا ہوں، تو ہدیہ کرنے سے ہدیہ ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے کسی ایک بیٹے کو، کسی ایک بیٹی کو یا کسی بھی شخص کو محروم کرنے کے لیے دوسروں کو ہدیہ دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبے زمانے تک 60 سال تک 70 سال تک زندگی گزارتا ہے اور اپنی پوری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور جتنے دین کے کام ہو سکتے ہیں سارے کے سارے دین کے کام پوری زندگی 60 سال 70 تک وہ کرتا رہتا ہے، لیکن مرتے مرتے ایک کام ایسا کر جاتا ہے کہ اپنے کسی وارثدار کو محروم کرنے کے لیے، اس کو حصہ نہ دینے کے لیے کسی دوسرے کو ہدیہ کر دیتا ہے یا کسی کی طرح سے باہر بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اب سے ہم یہ ارادہ کر کے جائیں کہ اب تک ہم نے میراث کو تقسیم نہیں کیا، وارثوں کو تقسیم نہیں کیا، تو ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہمارے باپ مر کر چلے گئے، ان کا جو حصہ تھا ہمارے بھائیوں کے درمیان، ہمارے بہنوں کے درمیان کس طریقے سے ان کا مال تقسیم ہو سکتا ہے، سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے مال کو تقسیم کریں گے اور صحیح طریقے سے ہم تقسیم کریں گے۔ اللہ رب العزت نے میراث کے وارثے کے سارے احکام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کے حدود ہے، اور جو اللہ کے حدود کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ کی باتوں کو مانے گا، میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کے بتائے اور حدود کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، اللہ کے حدود سے اور تجاوز کر گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے اب تک اگر وارثوں کو تقسیم نہیں کیا تو ہم اپنے میراث کو تقسیم کر لیں، اور اب سے یہ ارادہ کریں کہ جب بھی کسی میت کا انتقال ہو جائے اس کے مال کو 3 دن کے اندر ہم اس کو تقسیم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔